پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین. حکومت پاکستان اور خاص طور پر ایس آئی ایف سی نے جو عملی اقدامات کیے ہیں پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے، اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. آج سعودی کمپنیز کا 30 کمپنیوں کا 50 رکنی وفد سعودی نائب وزیر جو اس وقت تجارت ہیں ان کی سربراہی میں سرمایہ کاری، وزیر سرمایہ کاری ان کی سربراہی میں پاکستان میں موجود ہے، اور اس نے نہ صرف حکومت کے اعلیٰ حکام سے بلکہ پاکستانی کمپنیوں سے بھی ملاقات کی ہے، اور بہت سارے منصوبے ان کو پیش کیے گئے ہیں اربوں ڈالر کے، جس میں زراعت، ٹیلی کمیونیکیشن، آئی ٹی، مائننگ اور بہت سے ایسے شعبہات ہیں جس میں یہ وفد جو ہے اور اس میں جو شامل کمپنیاں ہیں وہ سرمایہ کاری کرنے کی دلچسپی رکھتی ہیں. اور خطاب کرتے ہوئے جو سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری، انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہترین منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے سرمایہ کاری کے لیے، خاص طور پہ سعودی سرمایہ کاری کے لیے، اور جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں مختلف شعبہات میں سرمایہ کاری کریں. وزیر خزانہ جو اس وقت سرمایہ کاری فورم 2024 کی جو ہے میزبانی کر رہے تھے، اور افتتاحی تقریب سے انہوں نے کہا کہ یہ ترجیحی ایجنڈا ہے حکومت کا معاشی اصلاحات کا، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ پارٹنرشپ پہ بلیو کرتا ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو پاکستان لے کے آیا جائے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں مختلف شعبوں میں، جس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت مضبوط ہو، یہاں پہ روزگار کے مواقع ملیں، اور جو ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے اس وقت نہ صرف اس بحران سے نکلنا ہے بلکہ پاکستان کو چند سالوں میں ایک اچھی معیشت کے طور پر بھی پیش کرنا ہے. پروجیکشنز جو ہیں وہ بہت بہتر جا رہے ہیں اس وقت، چاہے آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ دیکھیں، کہ اگرچہ گروتھ ریٹ ہمارا کوئی بہت زیادہ بڑھنے کا امکان نہیں اگلے ایک آدھ سال میں، لیکن سمت ٹھیک ہے، اور اگر اسی طریقے سے ہم کوشش کرتے رہے تو جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل ممکن ہے وہ ہم اچیو کر لیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس سے پاکستان کی جو ایک سیکیورٹی سچویشن ہے اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عامر دورانی صاحب، ماہر معاشیات ہیں، بہت بہت شکریہ عامر دورانی صاحب آپ کا. نغمانہ ہاشمی صاحبہ سینئر ایمبیسڈر ہیں، ایکس ایمبیسڈر، ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ابراہیم شمسی صاحب ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے، کراچی چیمبر آف کامرس. ابراہیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خرم شہزاد صاحب ماہر معاشیات ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ. خرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نغمانہ ہاشمی صاحبہ آپ سے میں اگر آغاز کرنا چاہوں، باقی نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے بھی دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. عامر دورانی صاحب آپ سے میں شروع کر لیتا ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ سرمایہ کاری اور یہ جو ویژن ہے کہ ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے، اور جس طریقے سے انٹرسٹ شو کیا خاص طور پہ سعودی عرب نے، وہاں کی پرائیویٹ کمپنیز نے، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپرچونٹیز تو بہت ہیں؟ اب حکومت نے تو اپنا کام کیا، اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کتنے اچھے پروجیکٹس پریزنٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے انہیں اٹریکٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو گول ہے وہ تو ون ون ہونا چاہیے نا، کہ ان کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی. جی شکریہ بہت بہت شہزاد. دیکھیے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حکومت کا کام ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ پہ ایک انویسٹرز کو مدعو کیا. دیکھیے جس طرح تجارت ہوتی ہے اسی طرح انویسٹمنٹ میں بھی آپ کو پہلے جو انویسٹر آئے گا اس میں زیادہ رول ہماری نجی سرمایہ کاروں کا ہوتا ہے، کہ انہوں نے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم اینکر انویسٹر ہیں. یہاں پہ اینکر انویسٹر مطلب ہے کہ ہم بیٹھے میں ہیں، اور چونکہ ہم خود اس میں انویسٹ کریں اس لیے ہم آپ کو مدعو کیا ہے کہ اس کو آپ بڑھائیں. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے. تو آپ نے آئی تھنک یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جس طرح کہتے ہیں نا، کہ یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ حکومت کا کام ہے ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانا، فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ سارا کچھ. لیکن جہاں تک رہی بات کہ اصل میں سرمایہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اب تک یہ الزام حکومت پہ لگتا رہا ہے کہ جی آپ کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، آپ کی یہ نہیں ہے، آپ کا وہ نہیں ہے. سوال یہ بھی ہمیں پوچھنا چاہیے، اس میں قدرے درست بات بھی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو حکومت نے بھی بڑے قدم لیے ہیں سہل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو. دوسرے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو ہماری بزنس کاؤنسلیں ہیں، جس طرح پاکستان بزنس کاؤنسل نکال دیجیے کہ وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو ایم این سیز ملٹی نیشنلز ہیں، لیکن جو ہمارے اپنی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، ہمارے اپنے یہاں کے سرمایہ کار ہیں، کیا وہ سچویشن پیدا کر رہے ہیں، وہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں کہ جب وہ پروجیکٹ لے کے جائیں تو یہ نہ ہو کہ جی ہم نے اچھا پروجیکٹ ڈھونڈا، بلکہ یہ ہو جس طرح سعودی عرب میں وہ ارامکو میں سب سے پہلے خود پھر انہوں نے ارامکو کے شیئر کھولے. تو بھائی آپ پہلے اپنا دکھائیں. مثلا اگر آپ لے کے جائیں، مثلا کوئی شوگر کی انڈسٹری کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ کسی زراعت کی چیز کو لے جاتے ہیں، تو پہلے یہ دکھانا ہے کہ جی ہم بھی یہاں بیٹھے میں. تو اس میں حکومت اس طرح ملوا سکتی ہے، لیکن جب تک وہ سعودی یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارا نجی سیکٹر، یعنی جو ہمارے نجی سرمایہ کار ہیں، وہ خود اس میں ایک جو کنسرن
کئی تجزیہ کار بھی پیش کرتے ہیں, آپ سے بھی اس پہ بات ہوئی کہ جو بیرون ملک سے سرمایہ کار آئے گا وہ شاید یہ فیل کرتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. اب ایٹ لیسٹ گورنمنٹ نے یہاں تک تو ایک کانفیڈنس ڈیولپ کر دیا کہ سعودیز آ رہے ہیں, انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, بڑے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں سرکاری لیول پہ, ہو سکتا ہے کراؤن پرنس بھی ان قریب پاکستان تشریف لائیں. اب جو کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے کہ ان کو کم از کم یہ کنسرن کا دور ہو گیا کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی, اب ہم اس سے کتنا پروفٹ کماتے ہیں یہ ان کو کنونس کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے. جی بالکل, اور یہ آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ اس پہ اگلا بیان کر دیا کہ دیکھیے اگر آپ کا خود سرمایہ وہاں لگا ہوا نجی پاکستانی نجی سرمایہ کار کا, تو پھر تو وہ سعودی انویسٹر زیادہ سیف فیل کرے گا. ایک رول حکومت کا تھا جس نے آپ کو دلاسا دے دیا, لیکن جب سرمایہ کار دیکھے گا کہ یار یہ اپنا اس کا پیسہ لگا ہوا ہے, پھر وہ کہے گا ہاں جی اس میں پیسہ لگاؤں گا. دوسری بات یہ وہ جو ریٹرن آن کیپٹل والی بات ہوتی ہے, جب اپنا سرمایہ لگا ہوگا تو وہ اس کو پتا ہے کہ اس کا جو فٹ ورک ہے, یعنی جب وہ ایک سرمایہ کار ہو سکتا ہے وہ ہینڈز آف ہونا چاہے, وہ آپ کو پیسے دے کہ لو جی تم میرے بیہاف پہ کام کرو. تو اب دنیا میں جہاں بھی دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کا اپنا پیسہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ, پھر باہر سے کوئی انویسٹ کرتا ہے. اور آخری چیز جو آپ نے بالکل صحیح کی کہ اس سرمایہ کو ایسے شعبوں میں لانا, ایسے سیکٹر میں لانا جہاں پہ آپ ایکسپورٹ بڑھا سکیں, تاکہ جب آپ یہاں سے ریمٹ کرے گا واپس ڈالر میں یا سعودی ریال میں, تو یہ ٹرانزیکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیسے سیٹ اپ کیجیے. بالکل ٹھیک. نغمانہ ہاشمی صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ رائٹ میم. سعودی ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں ہے, اس سے پہلے بھی ہائی پروفائل وزٹ ہو چکے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ تشریف لے کے گئے. کوسچن از دس کہ سعودی عرب ایک اہم ملک ہے اسلامی دنیا میں بھی, پورے عالمی برادری میں بھی. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر سعودی عرب اتنا کین انٹرسٹ شو کرا تو ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا, دیگر ممالک اور بڑے سرمایہ کار جو ہیں وہ بھی پاکستان کا رخ کریں گے اس کامیاب وزٹ کے بعد؟ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے اور بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ابھی زیادہ تر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے اور باقی ملکوں سے تو اتنی نہیں آ رہی. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا امپورٹنٹ ملک جو ہے وہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے فار انویسٹمنٹ. تو اس سے آئی ایم شیور کہ جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ بھی سوچے گا کہ ہم بھی کچھ اپنی انویسٹمنٹ یہاں کریں پاکستان میں, اور باقی جو مسلم کنٹریز ہیں پرٹیکولرلی گلف اسٹیٹس ہیں اور ہیں جو ذرا رچ ہیں, ان کا بھی رجحان اس طرف آئے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات میرے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو ابھی تک اس طرح ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے جیسے ہونے چاہیے. تو اس کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, چاہے وہ اکنامک زون پہ ہو چاہے آؤٹ آف دی اکنامک زون ہو, وہ بائی لیٹرل بھی اور ٹرائی لیٹرل اس میں بھی کوآپریشن میں لے کے جائے. اسی طرح آئی تھنک کہ اگر یہ انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی کہ سعودی عربیہ, تو سعودی عربیہ اور چائنا کے بھی آپ کو پتہ ہے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو ہم کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کا پرائیویٹ سیکٹر اور سعودی عربیہ اور پاکستان مل کے بھی پروجیکٹ کریں. اور سعودی عربیہ تو ایک فائنینشلی بھی بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے, پولیٹیکلی بھی بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے. رائٹ. تو آئی تھنک یہ بہت ہی انہوں نے پازیٹیو میسج دیا ہے, بس اس کو ہمیں فالو اپ کرنا پڑے گا. کیونکہ ابھی بھی ہمارے جو بزنس کلائمیٹ ہے, خاص طور پہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, وہ اتنا اچھی طرح کنڈیوسو نہیں ہے جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں ہے. تو ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم جو ہے انویسٹمنٹ کمپنی آ رہی ہیں, جی ایک سوال جی آپ نے درست فرمایا میم, ایکٹیویٹ کر سکیں. اور تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ کو بھی آپ نہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ لون لینے کا اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے, آپ کی اپنی کمپنیز نہیں آ رہی انویسٹ کرنے کے لیے. ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں میم, وہ سوال یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو ابھی چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے یا ہماری اکنامک سچویشن ہے, ہمیں بائی لیٹرل اکنامک کوآپریشن پہ فوکس کرنا چاہیے یا ہم کسی بلاک کا بھی حصہ جو ہے بن سکتے ہیں, کوئی نیا بلاک کریٹ کر سکتے ہیں, ٹیک برکس فار ایگزامپل؟
देखिए जी, मेरा थोड़ा सा जरा एटीट्यूड ब्रिक्स की तरफ डिफरेंट है, बिकॉज नहीं, मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पे पेश किया, ज्वाइन नहीं करने का बोल रहा बात है जी जी। लेकिन ये है कि उसमें देखें अभी स्टाइल लगेगा। आपके पास आरसीबी है, आपके पास ये पाकिस्तान ईरान का के साथ हमारा एससीओ तो नहीं है इतना चलना, पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर आप आगे जा सकते हैं। बट आई थिंक बायलैटरल और ट्राइलैटरल बड़े अच्छे फ्रेमवर्क हैं, प्रोवाइडेड हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज थोड़े ठीक हो जाएं ठीक। और थोड़ा सा हमारे इंसेंटिव जो है वो बेहतर हो जाए। Very right. तो वो अभी कंपैरेबल नहीं। वेरी राइट, वेरी राइट। खुर्रम शहजाद साहब, आज जो वजीर खजाना साहब का खिताब था, उन्होंने एक जुमला कहा और मेरे ख्याल में ये एक इट्स मैटर ऑफ पॉलिसी, यानी कि हुकूमत आगे किस तरह काम करना चाहती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, विदाउट मिन्सिंग एनी वर्ड, उन्होंने कहा जी हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, कारोबार करना नहीं है, हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। यानी कि वो बार बार अब इस चीज को हैमर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बता रहे हैं कि हम बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देंगे, बाकी काम आप कीजिए। खुर्रम साहब। जी जी बिल्कुल सही है। देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डेफिनेटली देखें, ये तो रिटेरेट काफी मरतबा गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने किया भी है, और इस मरतबा भी फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि रियलाइजेशन जो है टॉप से जो है वो आनी चाहिए, और रियलाइजेशन ये आनी चाहिए कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करना होता है गवर्नमेंट का काम। इनेबलिंग एनवायरनमेंट से मेरी मुराद ये है कि आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोअर एनर्जी कॉस्ट, लोअर टैक्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ मनी, और जो सिक्योरिटी अपरेटर्स है ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करना होता है। तो ये पूरा जो लैंडस्केप है जिसे हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन लैंडस्केप इन्वेस्टर्स के लिए, वो हमें प्रोवाइड करना है। उसमें डेफिनेटली यही होता है कि आप एक बड़ी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देते हैं, और उसमें आप पॉलिसी में कंसिस्टेंसी देते हैं। हमारे देखिए मुल्क का यही प्रॉब्लम रहा है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं रही है। उसकी बड़ी वजह ये रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। तो डेफिनेटली जो स्टार्ट होता है ना, जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टे करें फॉर देयर टेन्योर और कंप्लीट करें। उसके बाद जो वो पॉलिसीज बनाएं, और बेहतर पॉलिसीज हैं तो वो कंटिन्यूटी उसकी हो, और जो लोग आए इक़्तिदार में और जो लोग इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें उनकी भी कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है। तो देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी होगी, इनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा, तो दुनिया आपके पास आएगी दौड़ के, क्योंकि आपके पास 5वां बड़ी पॉपुलेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप उस पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उसको कंपेटिटिव बनाएंगे, उसको दुनिया में कॉम्पिटेंट बनाएंगे, वो खुद जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, वो खुद ग्रो करेगी, वो खुद इकोनॉमी को लेकर चलेगी और सोसाइटी को उस काबिल करेगी कि हर कोई आपकी तरफ देखे। वेस्ट में देखिए ये हुआ ना 30 साल, 40 साल, 50 साल में, कि उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया। इंडिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करते? तो सबसे पहली चीज है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को इस काबिल करें कि वो खुद ऑन देयर ओन जो है वो अट्रैक्ट करें ग्लोबल कैपिटल को। सेकेंडली, मैंने कहा कि वैल्यू प्रोपोजिशन लैंडस्केप देना है, और मेरे दोनों कोलीग्स ने बिल्कुल सही कहा कि आप एनवायरनमेंट जो है इतना अच्छा बनाएं कि ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, मैं कहता हूं आपका जो इन्वेस्टमेंट पैराडाइम होना चाहिए वो इन्वेस्टर न्यूट्रल होना चाहिए, वो सऊदी न्यूट्रल होना चाहिए, चाइनीज न्यूट्रल होना चाहिए। मैं क्यों सिर्फ सऊदी अरेबिया के पास जाऊं और कहूं कि आप इन्वेस्ट करें? मैं क्यों ना ऐसा लैंडस्केप क्रिएट करूं जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया खुद आए, बल्कि मेरे सारे रीजनल पार्टनर कंट्रीज खुद मेरे पास आए, जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज है उनके सोवरेन फंड्स में। आप चाइना देख लें, सोवरेन फंड कितना बड़ा है, आप सऊदी अरेबिया देख लें, $900 बिलियन का उनका अपना PIF है, आप यूएई देख लें, उनके पास मल्टी जो है वो सोवरेन फंड्स है, कतर है, कुवैत है, ओमान है। आपके पास पैसा आपके चारों तरफ है, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी वो बनानी है जिससे ये पैसा ठीक ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो बल्कि उनके लिए भी फायदेमंद हो, ऐसा एनवायरनमेंट दे। तो मेरे ख्याल में जी एक सवाल अभी एम्बेसडर साहिबा ने आपका जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है उस पर उन्होंने एक अपना कमेंट दिया था। मैं चाहूंगा कि अगर जापान की एग्जांपल लें तो वहां पे मतलब जीरो के इर्द गिर्द घूमता है उनका, लेकिन फिर भी जितनी इन्वेस्टमेंट वहां पे होती है या थ्रू बैंक्स उनके जो इन्वेस्टमेंट होती है, डिस्पाइट कि उनका रिटर्न कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या समझते हैं, सिर्फ ये कॉन्फिडेंस है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर इन्वेस्टर्स का कि जिसकी वजह से वहां पे लोग आते हैं? देखिए, दो चीजों में जो है ना, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम हो या जापान का फाइनेंशियल सिस्टम हो,
یہ دونوں فائنینشیل سسٹم دنیا کے بہترین فائنینشیل سسٹم, موسٹ اسٹیبل فائنینشیل سسٹم ہے. جب آپ کا فائنینشیل سسٹم موسٹ اسٹیبل ہوتا ہے تو انویسٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کی اسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے سسٹم میں کہ میرا پیسہ کہیں جائے گا نہیں, بہت اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ لیگلی پروٹیکٹڈ ہے. تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا فائنینشیل سسٹم ایک تو ولنریبل نہ ہو. آج دیکھیں ہمارا فائنینشیل سسٹم ولنریبل کیسے ہے کہ بینک کے سارے زیادہ تر جو بینک کے ڈپازٹس ہیں, لوگوں کے ڈپازٹس ہیں, بینک کے تھرو وہ گورنمنٹ کے پاس کانسنٹریٹ ہو رہے ہیں. اور گورنمنٹ کا رسک اس لیے بڑھ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے, گورنمنٹ کی ولنریبلٹی قرضوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے, گورنمنٹ کا انرجی سیکٹر کی وجہ سے سبسڈی سرکولر ڈیٹ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبلٹی ہوتی ہے. تو یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے نا, اس کو اتنا زیادہ آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, ریگریس کرنا ہے. آپ کو اسٹیٹ بینک کا کام بہت زیادہ آتا ہے, جس کی وجہ سے جاپان ڈسپائٹ زیرو اور نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس وہاں پیسہ آتا گیا. اور یو ایس جیسے اکانومی میں جہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ریٹس بہت کم رہے ہیں, گروتھ بہت کم رہی ہے, ریلیٹیولی انفلیشن بہت رہی ہے, پھر بھی وہ پیسہ ہے. تو یہ اسٹیبلٹی آف سسٹم اور اس کی ریگولرنس بہت زیادہ امپورٹنٹ. ویری رائٹ. ابراہیم شمسی صاحب, آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر, اور آج تقریباً 125 کمپنیوں, پاکستانی کمپنیوں نے ڈسکشن کی, نیگوسیشن کی سعودی کمپنیز اور جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں, اور تقریباً 76 کمپنیاں 76 کمپنیز کو شارٹ لسٹ کیا ہے اکارڈنگ ٹو مصدق ملک صاحب. کوشچن از دس کہ آپ کے یعنی بزنس کمیونٹی جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کیسے فائدہ اٹھائے گی اس وزٹ سے اور سعودی کوآپریشن سے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں ہمیں ایک جو بڑا پرابلم ہے جو اس سے سالو آؤٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایکسیس ٹو کیپٹل. اس وقت ابھی خرم شہزاد صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے میڈم بھی بات کر رہی تھی اباؤٹ دا ہائی انٹرسٹ ریٹ. رائٹ ناؤ اگر 22% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہے اینڈ دیر از اے شارٹیج آف فارن کرنسی ایز ویل, فارن, تو برنگنگ ان فارن انویسٹرز فرام سعودی عربیہ ہیلپس اس ریچ دیٹ پرابلم دیٹ وی ہیو, جو کیپٹل گروتھ کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اچھا, مزیدار بات یہ ہے کہ میں لسٹ دیکھ رہا تھا جو انویسٹمنٹ کے انہوں نے شارٹ لسٹ کی ہیں جو سیکٹرز کی, وہ بڑے انٹرسٹنگ, وچ از ون ون فار سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. اس کے اندر پرٹیکولرلی میں بات کروں گا دو کی, وچ از ایگریکلچر اینڈ ایویشن. ناؤ سعودی عربیہ از لوکنگ ٹو play on a much larger scale when it comes to the aviation sector. آپ نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ کی دوسری ایئر لائنس, ٹرکش ایئر لائنس وغیرہ, they have grown to a massive scale where they're bringing massive revenues for their countries. Now Pakistan can play a positive role in that. We have excess capacity in certain maintenance and MROs, and we should be pitching that we become their eastern hub for these growth airlines as well. And for the agricultural sector, we have 5% growth in the agricultural sector, جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے اپنی اسپیچ میں آج کہا بھی غالباً. تو and this meets the demand of Saudi Arabia as well, because they're talking about food security for their own selves. Vision 2030 جو ان کا exist کرتا ہے. So them coming in is solving not only a problem for us, but we're also solving a problem for them, and it has to be on a mutual basis where successful businesses happen. Now what we would like as businessmen again is consistency in policy. آپ کا فورن انویسٹر جب ہی آئے گا جب اس کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی ملے گی. اس کو پتا ہے وہ ایک مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کے لیے تو نہیں آ رہا. وی نیڈ لانگ ٹرم 10-year policies, 20-year policies, and if that happens the investors will come in themselves. Saudi investor definitely آئے گا اس کی وجہ سے, پاکستانی جو انویسٹر ہوگا اس کو بھی کانفیڈنس ملے گا, سعودی انویسٹر اس کو. ابھی عامر دورانی صاحب شروع میں گفتگو کر رہے تھے شمسی صاحب کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا, آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن کروا دیا سعودی انویسٹرز کا, اور وہ بار بار کمٹمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم نے بزنس نہیں کرنا, یا ہم فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے, پالیسیز ہماری کنٹینیو رہیں گی. سو اب یہ اونس جو ہے, یہ برڈن جو ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ فرام ہیئر. دیکھیں, I partly agree with your assessment and I partly disagree as well. The onus, yes, is on the private sector now to take the next step. میرے خیال سے ایک انویسٹر روڈ شو کر دینا چاہیے فرام پاکستانی انویسٹرز ناؤ شوڈ گو ٹو سعودی عربیہ اینڈ ٹیک دیز کنورسیشنز فارورڈ, کیونکہ یہ 2 دن کی کانفرنس از گوئنگ ٹو سیٹ دا بیس, اور آگے جو کام ہوگا وہ اب 1-to-1 B2B جو کنورسیشنز ہوں گی آن دا نیکسٹ لیول اس سے ہوگا. لیکن the onus is also on the government, like I said, on these policies, on these interest rates, on all these things to set that. آپ ہم سے بات کر کے بتائیں, اور بلکہ جو پالیسی فریم ورک آپ بنانے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ بات کریں پالیسی فریم ورک سے. Please take us on board with those, have those discussions with us. We can help you. We can tell you that what we are looking for as well,
as investors, as anchor investors, as Durrani Saab mentioned as well. ٹھیک ٹھیک دورانی صاحب یہ جو بھی گفتگو کی شمسی صاحب نے خاص طور پہ کہ جو ایک شارٹیج آف کیپٹل ہے جو یہاں سے حصول اس کا مشکل ہے یا لے لیں تو اس کے لیے چیلنجز کافی ہیں، تو یہ سعودی انوالومنٹ کتنا ایزیلی اس کو فل کر سکتی ہے، اس پہ آپ سے سوال ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا۔ ایک مذہب، ایک منزل، ایک پہچان، توحید کی لڑی میں پروئے سعودیہ اور پاکستان، گزشتہ 76 سالہ دوستی کی لازوال داستان۔ اسی سفر کو آگے بڑھانے اور نئی منزلوں تک لے جانے کے لیے اسلام آباد میں 5 تا 7 مئی 2024 پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد۔ سعودی عرب کے 50 ممبران پر مشتمل وفد کی خصوصی شرکت۔ آئی ٹی، ٹیلی کام، انرجی، ایوییشن، کنسٹرکشن، مائننگ، ایگریکلچر، ٹورزم، HR اور پیٹرو کیمیکلز کے شعبات میں سعودی حکومت کا پاکستانی حکومت کے ساتھ، جبکہ سعودی کمپنیوں کا پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست اشتراک کار۔ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور سعودی عرب نے پاکستان کا دل کھول کے ساتھ دیا۔ سرمایہ کاری اور باہمی شراکت داری کا نیا آغاز، نئے عزم کے ساتھ لازوال دوستی کا ایک نیا باب۔ پاک سعودیہ دوستی زندہ باد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے آنے والے سرمایہ کاروں کے وفد کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ، ابراہیم شمسی صاحب، خرم شہزاد صاحب اور عامر دورانی صاحب۔ عامر صاحب وقفے سے پہلے سوال چھوڑ کے گیا تھا، یہ جو گفتگو کی ابھی شمسی صاحب نے کہ جو سرمایہ کا حصول مشکل ہے، اب اگر سعودی انویسٹمنٹ آتی ہے ان کے سرمایہ کاروں کے ذریعے، سو پاکستانی جو بزنس مین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہتر فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں۔ جی شکریہ۔ تو اس میں دیکھیے میں بہت کچھ کہا گیا ہے پالیسی ریٹس پہ، بینکوں سے پیسہ لینے پہ۔ آئی تھنک اس میں ہمیں جو لائن ٹو کرنی چاہیے یا جو چیز ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہی ہے کہ ابھی دیکھیے کہ ابھی سرمایہ کاری پاکستان میں کہاں ہو رہی ہے۔ تو سرمایہ کاری پاکستان میں اب مطلب صاف بات کی جاتی ہے حکومت بابا کہ ریل اسٹیٹ میں ہوتی ہے، پیشنٹ کیپٹل بیٹھا رہتا ہے آپ کا وہ زمینوں کے اندر۔ باقی جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ کوئی ڈالر خرید لیتا ہے، کوئی سونا خرید لیتا ہے۔ لیٹس بی ویری ویری آنیسٹ۔ اس کے علاوہ چند سیٹ ہیں مطلب لیٹ می کمپلیٹ، کچھ سیٹ ہیں جو کہ حضرات اپنا کیپٹل لگاتے ہیں لیکن اس کا بھی وہ ریٹرن باہر لے جاتے ہیں۔ آپ کا عام پاکستانی کا کیپٹل جو ہے جو ذرا بھی کچھ کمانے کے لائق ہے، یا خود باہر ہے یا اس کا کیپٹل باہر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حکومت کو بھی پتہ ہے۔ لیکن اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بینک کا پالیسی ریٹ زیادہ ہو گیا، تو جا کے ذرا بینک کی صورتحال پہ غور کرتے ہیں۔ امید ہے کہ خرم اس پہ تائید کرے گا کہ بینک کی صورتحال دیکھیں تو 80 سے زیادہ بینک کا پیپر جو ہے وہ تو حکومت نے خریدا ہوا ہے۔ تو اس نے آلریڈی آپ کو ذکر بھی کر دیا کہ ایک بزنس مین کے طور پہ یہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ بینک آف پنجاب کا پورٹ فولیو اٹھائیے، چاہے آپ حبیب بینک کا پورٹ فولیو اٹھائیے، آپ ان کا زرعی پورٹ فولیو اٹھائیے، آپ ان کا کنسٹرکشن کا پورٹ فولیو اٹھائیے، آپ ان کا SME کا پورٹ فولیو اٹھائیے، کچھ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں چھوٹے چھوٹے ذرات ملیں گے کہ آپ بینک سے لیتے ہیں۔ تو یہ پالیسی ریٹ کا رونا جو ہے نا، اس کو تو ختم کر دینا چاہیے۔ کرنا یہ ہے جس پہ ہم نے بات کی کہ کیا پاکستان واقعی جو پاکستانی سرمایہ کار ہے بڑا، یعنی وہ زمین سے پیسہ نکال کے، لٹرلی زمین سے پیسہ نکال کے، کیا وہ واپس صنعت کاری میں کوئی ایسی انڈسٹری میں لانے کے جو کہ چاہے زراعت ہو چاہے یہ ہو، اس میں جدت لائے اور اس کے اندر پھر سعودی سرمایہ کار کو ساتھ لے کے چلے۔ تو یہ جو رونا ہے کہ ہمیں سرمایہ نہیں مل رہا، جاپان، سوری آپ جی ایک سوال ہے یہاں پہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ زمین میں پیسہ چلا گیا، اور کیونکہ جو سعودی ڈیلیگیشن ہے ان میں سے جو کچھ کمپنیز ہیں انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں بھی انٹرسٹ شو کیا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ریئل اسٹیٹ یا جو کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی سو 50 to 60 الائڈ انڈسٹری اس سے چلیں گی، پرووائڈیڈ کہ وہاں پہ کنسٹرکشن واقعی ہو، یہ نہ ہو کہ زمینیں ہی آپ خریدتے رہیں۔ سو اگر کوئی سرمایہ کاری کرتا بھی ہے تو اس کو یہ پابند کیا جائے کہ بھائی آپ زمین تو لے لیں لیکن اس کے اوپر کچھ بنائیں بھی۔ جی دیکھیے اس میں نا حکومت کے کافی حکومت جو ہے وہ کافی اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ کچھ اپنی فارن ایکسچینج سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہے کہ چلیں کچھ زمین ایسی ہے جو بنجر پڑی ہوئی ہے یا وہ مطلب ہمارے پاس ہے،
हुकूमत का राइट ऑफ इमिनेंट डोमेन है, तो क्या हम उसको फिलहाल कैपिटलाइज करा सकते हैं? तो उसका पहला ये है कि क्या वो ज़मीन बिक जाती है। अच्छा, उसमें और भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जो कि सीधे से वाक़, हुकूमत जब ज़मीन अपनी, हुकूमत की कोई नहीं है, सारी प्रोविंसेस की है, इसको हम यहीं पार्क कर देते हैं पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरा रहा आपका सवाल कि क्या ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, बूम आता है 170, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कंस्ट्रक्शन की जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन वहाँ भी सिवाय खाम माल के, मसलन आपकी इस वक्त जो बेस्ट आपको मिसाल, मैं थोड़ी 2 मिसालें दे देता हूँ, आपका पेंट, आपकी खिड़कियाँ और या दरवाजे, और जो आम जो महंगे एलिमेंट्स हैं उस कंस्ट्रक्शन के, सिवाय आप वहाँ पे मजदूरों को निकाल दें, ना आप मशीनरी खुद बनाते हैं, वो आपको बाहर से लानी पड़ेगी, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल टावर क्रेन्स यहाँ नहीं होती, वो आपको बाहर से लानी पड़ेंगी, वो कुछ पठान जो है सेकंड हैंड लाएंगे आगे से अफगानिस्तान स्मगल करके। तो इस सारे चक्कर में हुकूमत का क्या फ़ायदा हो रहा है या आम आवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? बेसिकली मैं इस इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ एज एन इनकरेजिंग फैक्टर कि शायद उस ज़मीन पे कोई जिद्दत लाई जाए माँ सिवा सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने के, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल इवेंट। मसलन एसईजीज का जिक्र आया, एसईजीज के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस, क्या सऊदी अंदर बैठ जाएं, क्या हम उनको ये इजाज़त दे दें? और जो हमने अभी तक बात नहीं की कि रशकई से लेके पेशावर, आपने सीपैक जोन्स हैं भाई, कुछ सीपैक वालों को सऊदियों से बात करा दें। नगवाना साहबा ने बहुत अच्छी बात की कि सीपैक भी चल रहा है, चाइनीज़ को आपको चाहिए था कि अचानक सारी खबरों में सऊदी की बजाय अगर हम थोड़ा सा चाइनीज़ का जिक्र कर दें और ये अच्छे बना सकते, तो आई थिंक ये एक फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ होगी। वेरी राइट। नगमाना हाशमी साहिबा, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में जब भी इस किस्म की कोई प्रोग्रेस होती है इकोनॉमिक स्पेशली, सो बहुत सी नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शंस होने लगते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर्स को स्केयर करने के लिए या वैसे पाकिस्तान की सिचुएशन या उसको बुरा पेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। माजी करीब में भी ऐसे चंद वाक़यात हुए हैं। सो ये चीज़ भी हमें बावर करवानी है कि डिस्पाइट एवरीथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग, पाकिस्तान इज़ अ सेफ डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखिए, ये प्रॉब्लम तो सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, बहुत सारे और मुल्कों में भी है जहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो आजकल तो सारा मसला जो है वो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है। तो अगर आप अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क रखें और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देके और फिर अपना जो नैरेटिव ऑन सिक्योरिटी है उसको तरह बहुत प्रोएक्टिवली मतलब प्रमोट दें, तो चीजें हो जाती हैं। क्योंकि देखें, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे अगर आप इनकी ही बात करें सऊदियों की, तो मेरा सबसे बड़ा फेयर ये है कि ऐसा ना हो कहीं के वो औने पौने जो हमारे स्टेट एसेट्स है उनमें वो इन्वेस्ट कर ले, उनको चीज खरीद ले, तो उससे भी हुकूमत को या पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसमें एक सवाल है यहाँ पे, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। जी, ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन एक हमारा प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा भी जो है वो इन प्रोग्रेस है। बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, उनको हमने एक फेयर प्राइस पे जो हमने एक रखी है उस पर बेचना है। सो उसमें कोई भी इन्वेस्टर आता है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि उससे में फायदा हो। लेकिन ये एक तो बहुत बड़ी डिबेट है जो बिल्कुल अलग है आज के मौसम से, तो उस पर फिर किसी वक्त गुफ्तगू कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन किस हद तक होनी चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये है कि किसी को भी आप अपने एसेट उस तरह ना बेचें कि वो समझे कि जी ये अच्छी चीज है और हमें मुझ पे मिल रही है। अच्छा, सऊदी अरब के साथ जो मैम हमारे ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरब में जो एक तर्ज हुकूमत है वो बहुत सारे ममालिक से मुख्तलिफ है, और जब एक कॉन्फिडेंस या एक ब्रदरहुड शो किया क्राउन प्रिंस ने, किंग ने, पाकिस्तानी जो हमारे इस वक्त रूलर हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये चीज़ कितना बूस्ट देती है वहाँ के प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि जो रॉयल फैमिली है, जो वहाँ के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, वो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं एक मुल्क पर, एक मुल्क की मईशत पे। तो ये कितना इनकरेजिंग होगा प्राइवेट सऊदी इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, ये तो बहुत ही है, और आजकल आप देखते हैं कि सऊदी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ्यूचर के बारे में। वो आप तरफ जा रहे हैं, वो आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन तरफ जा रहे हैं। और अब
इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, डेवलपमेंट के रास्ते आ रहे हैं। ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है और इसमें तो फॉरेन इन्वेस्ट, चाहे आप किसी देश है, जब तक आप अपने लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते और पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ इब्राहिम शमसी साहब मौजूद हैं, वो इस पे बेहतर जवाब भी दे सकते हैं कि जब तक अपने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आप साबिक सफ़ीर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी। खुर्रम शहजाद साहब, क्वेश्चन इस के अभी आमिर दुरानी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने, इब्राहिम साहब ने भी बात की कि ज़राअत का शोबा और फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग के जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं स्पेशली सिंध में, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि जो स्टेट लैंड है, बैरन लैंड है, उसको जो है वो सरसब्ज बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है सऊदी इन्वेस्टर्स के आने का, अगर वो वाकई फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं अपनी थ्रू द कंट्री लाइक पाकिस्तान? खुर्रम साहब। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की, एक तो पॉइंट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो लोकल इन्वेस्टर है आपका, उससे जो है ना, दे हैव टू पुट देयर स्किन इन द गेम बेसिकली। और ये नहीं हो सकता कि लोकल इन्वेस्टर ना हो और उसके बगैर फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है उसके भी बड़े मसले हैं। और उसका जो है पिछले 1.5 साल में ये भी प्रॉब्लम हुआ है कि डॉलर की कम होने की वजह से, डेट की पेमेंट ज्यादा होने की वजह से, और IMF प्रोग्राम की ना, बिफोर IMF प्रोग्राम का जो लास्ट था उससे पहले का अगर सिनेरियो देखे तो उसमें ये हुआ कि जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन रुकी, इंपोर्ट्स रुक गई और बहुत सारे इश्यूज हुए, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट था वो बहुत सख्त हो गया। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना उस पर बहुत ज्यादा, और टैक्सेस, खास तौर पे टैक्सेस, पाकिस्तान इस रीजन का मोस्ट टैक्स बर्डन इकोनॉमी है फॉर्मल सेक्टर के लिए। और सबसे मुज़ाहिरा खेज बात यह है कि जो टैक्स टू GDP है वो लोवेस्ट है हमारा। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका फॉर्मल सेक्टर है उस पर टैक्सेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, जिनकी वजह से आपकी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही, या उसके पास वो पैसे नहीं बचते कि वो री इन्वेस्ट करे, तो वो कहाँ जाएगा? वो रियल एस्टेट में जाएगा। और रियल एस्टेट का काफी टाइम से जो है ये इशू चल रहा है कि रेंट सीकिंग का माहौल बहुत ज्यादा है। और इसमें मैं कहूँगा गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा आता है। जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें रेंट सीकिंग का कंटेंट निकालना पड़ेगा, उसको बड़ा आपको जो है डायनेमिक करना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने बात की है एग्रीकल्चर सेक्टर की, देखें जो सऊदी अरेबिया, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि जो GCC कंट्रीज हैं, इनका एक बहुत बड़ा इशू फूड सिक्योरिटी है। और ये सारा ज्यादातर फूड इंपोर्ट करते हैं। यही प्रॉब्लम चाइना के साथ भी हो रहा है, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन साइज है उसके हिसाब से अपनी फूड सिक्योरिटी को वो इतना ज्यादा जो इंश्योर नहीं कर पा रहे। तो वो किस तरफ देख रहे हैं? वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो इनके साथ जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, उनके साथ उनके इश्यूज अब होना शुरू हो गए हैं। ऑल्दो उनका जो ट्रेड है वो $150 अरब तक का है साल का। लेकिन मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ प्रोडक्ट की, कि रेड चिली की मैं बात करता हूँ। चाइनीज रेड चिली बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और सारा वो इंडिया से इंपोर्ट करते आए हैं पिछले कई सालों से। तो पाकिस्तान उनको ऑल्टरनेट दे रहा है। इसी तरह से सिंध में उनको 3 लाख एकड़ पे जमीन चाहिए, और वो इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं, अभी हम इस स्केल पे नहीं आ रहे। ऑल्दो आपने बिल्कुल सही कहा, सिंध में बहुत ज्यादा जमीन भी है और कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो रही है। तो 3 लाख एकड़ की जमीन अगर मिलती है तो 5 लाख टन का कुछ जो है वो रेड चिली की उनकी डिमांड है, जो कि तकरीबन $2 बिलियन तक का एक्सपोर्ट पोटेंशियल पहुंच सकता है अगर आप इसको एक्सपैंड करें। और चाइना सिंगल हैंडली आपसे बाय कर सकता है। उनकी 2 कंपनियां यहाँ बैठी हुई हैं, 2019 से उनके डिफरेंट इश्यूज चल रहे हैं। इस तरह नगमाना साहब ने एक और बात की, नगमाना साहिबा ने, कि जो ऐसी चीज है ना, इनके अंदर भी हम डिसेप्टिव मार्केटिंग करते हैं कि जी आप टर्नओवर टैक्स लगा देते हैं, डिविडेंड टैक्स 25% कर देते हैं और कहते हैं जी टैक्स फ्री है जोन सारे। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपको पूरा बहुत ज्यादा जो है इनेबल करना पड़ेगा SIFC के साथ, ताकि ओरिजिनेशन जो है ना ये सही तरीके से हो और इंसेंटिव स्ट्रक्चर सही हो। तो फूड सिक्योरिटी GCC कंट्रीज, चाइनीज, और हमारे लिए क्या है इसके अंदर? हमारी भी फूड सिक्योरिटी है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। सेकेंडली ऑयल एंड गैस और मिनरल्स एंड माइनिंग, उनका बहुत बड़ा इसमें एक्सपर्टीज है, खासकर GCC कंट्रीज का, और हमारे पास इसका पोटेंशियल है। तो ये जो मैच मेकिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लोकल इन्वेस्टर का JV के थ्रू शामिल करना जरूरी है। लेकिन लोकल इन्वेस्टर उस वक्त आएगा जब उसको कॉन्फिडेंस आप देंगे कि आपका टैक्स कम करना है, एनर्जी बेहतर आपको देनी है, आपके इंटरेस्ट रेट्स को कम करके आपको देना है। तो देखिए, एनेबलिंग एनवायरनमेंट का मतलब यही होता है कि लोकल इन्वेस्टर को सपोर्ट करें, वो खुद ही फॉरेन इन्वेस्टर को ले आएगा, आपको इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। शमसी साहब, अभी खुर्रम साहब जो बात कर रहे थे कि जो लोकल इन्वेस्टर है उन्हें जो है जो अपनी मतलब अंग्रेजी जो उन्होंने बात की कि स्किन पुट द स्किन इन द गेम, आपको आना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। सो आप इसके लिए तैयार हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है बड़ा स्मार्ट है, यकीनन उनके पास आइडियाज़ होंगे
آل دو کہ پرابلمز ہیں, آبسٹیکلز ہیں, لیکن ان کو کیسے کراس کریں گے, کیسے اس سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اچیو کریں گے؟ اگر میں آپ کو بالکل ڈائریکٹ آنسر دوں تو لوکل انویسٹر از ڈیفینیٹلی ریڈی. لوکل انویسٹر تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپرچونیٹیز جہاں اس کو ایک کوئی منافع بخش کاروبار نظر آتا ہے. جو امیڈیٹ ہمیں ایکشنز لینے پڑیں گے, اگر پریکٹیکل اسٹیپس کی ہم بات کریں, آئی تھنک سب سے پہلے وی ہیو ٹو گرین لائٹ اینڈ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس an FTA with the GCC countries. I think that's step number one. I think ایک tax treaty, we need to negotiate a tax treaty with the GCC countries as well to eliminate any double taxation. ایک practical problem آئے گا جب آپ کے انویسٹر سعودی سے پاکستان آئے گا یا وائس ورسا. And I think third جو ہمیں کرنا پڑے گا is something we'll have to pay attention to the logistics side of it as well. Between Pakistan and Saudi Arabia, and one of the things that I'm seeing is not mentioned in this jo press release bhi aayi hai is transport and logistics. That has been ignored. I think transport and logistics has to be a key part of this investment scenario, because you're talking about transfer of these are bulk goods that we're talking about between Pakistan and Saudi Arabia. So maybe open investment in PNSC. PNSC میں کر سکتے ہیں, شپنگ لائنس کی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی انسینٹیو دیا جا سکتا ہے. اگر یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کو پریکٹیکل بتائی, نمبر ون, the FTA needs to be with the GCC countries, has to be done in an expedited manner. Double taxation treaty, we need to talk about that with these GCC countries as well. And overall we also have to talk about taxes and duty drawbacks with regards to ایک چیز سے آپ ایگری کریں گے کہ لیٹلی اس کی کچھ بھی وجہ ہو, کچھ بھی وجوہات ہو, کہ ہم نے ایک چیز تو آئی تھنک اسموتھ ٹرانزیشن ہوگا فار دیز. جی لیٹلی ہم نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ جو ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے ہمارے لوکل بزنس مین کی, چاہے وہ روڈ شوز ہوں بیرونی دنیا میں یا پاکستان کے اندر کوئی ایسے پروجیکٹس ہوں کہ جن کو شو کیس کیا جا سکے, وہ کچھ ان کی گرم جوشی کچھ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں ہی نہیں آئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے موجودہ معاشی حالات بھی اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں, لیکن اب اس فیز سے نکلنا ہے, آپ نے کوئی پرو ایکٹیو آپ نے اپروچ دکھانی ہے. جیسے آپ نے خود ہی ایک مشورہ دیا کہ روڈ شو ہو جانا چاہیے پاکستانی انویسٹرز کا سعودی عرب میں. شمسی صاحب آپ سے سوال تھا. دیکھیں, پرو ایکٹیو اپروچ ہمیں کرنی پڑے گی, اس میں میں آپ سے آرگیو بالکل نہیں کرتا, بالکل کرنی پڑے گی ہمیں پرو ایکٹیو. ہر کوئی کسی بھی کاروبار کے لیے آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. کنڈیوسو انوائرمنٹ از آلسو نیسیسری. تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. 22% ریٹ. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز اگر آپ کے گوشت گزار کراؤں, از اگر آپ کا کوئی انویسٹر آتا ہے اس پاکستان میں, دے ہیو ادر آپشنز ایز ویل ان دا ریجن. You have to be competitive in the region to be attractive to these investors. اگر آپ ابھی گیس, الیکٹریسٹی یا انڈسٹری کو تو یہی چلاتی ہیں, یوٹیلیٹی انپوٹس دیکھ لیں, we are the highest, we are getting the most expensive gas and we are getting the most expensive electricity right now. If you make this, we have to take corrective measures for this, otherwise region میں دوسری جگہ انویسٹمنٹ وہ یہ کنٹریز کرنا شروع کر دیں گی. The time is now to take action on this. There has to be a long term, like we said, I know it's beating the old bush, لیکن a long term industrial policy has to come in with guaranteed rates. Very right. اگر آپ انویسٹر کو بات کریں گے کہ میں یہ XYZ انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں, اسکن ان دا گیم بھی آ گیا, لوکل انویسٹر کا اسکن ان دا گیم بھی آ گیا, ایگزسٹنگ کیپیسٹی کو انکریز کرنا چاہتا ہے فار ایگزامپل ود دس انویسٹر, دیٹس آلسو پاسبل, بٹ وی نیڈ ٹو ہیو کمپیٹیٹو ریٹس. ویری رائٹ. عامر درانی صاحب, ایک تو ایک بڑا آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ کوئی بھی سرمایہ کار ہے وہ بینک سے قرض لے گا, پروپوزل دے گا, پروجیکٹ لگائے گا, منافع کمائے گا, بینک کو اس کے ود انٹرسٹ پیسے واپس کر دے گا. لیکن جب بار بار ہم کہتے ہیں جی لوکل انویسٹرز وہ انویسٹ کریں, اور آپ بار بار یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بہت پیسہ ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس لیکن وہ نکالنا نہیں چاہتے ہیں, نکالتے نہیں ہیں, تو پھر وہ کیسے آئیں گے؟ وہ تو یہی آرگومنٹ آئے گا جی کہ دیکھیں ہم تو بینک سے قرضہ ہی نہیں لے سکتے, سعودیز آ رہے ہیں ان سے پیسے لے کے کام چلاتے ہیں, پھر وہ اس آرگومنٹ کو کیسے آپ سپورٹ کریں گے؟ جی دیکھیے, پہلے تو میں جتنے ناظرین سامعین ہیں مطلب ان کو میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پلیز جو بھی یہ بزنس مین ٹاک تھی یا جو بھی انہوں نے ابھی فرمایا ہے, اس کو پلیز تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیں, پھر پھاڑ پھینک دیں. کیونکہ جو وش لسٹ ابھی ہم بیان کی گئی ہے وہ وش لسٹ ہے جو کہ عام طور پہ ہر پاکستانی سرمایہ کار 70 سے زیادہ سالوں سے آپ کو دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ حکومت سبسڈیاں دے کے بجلی کا ریٹ, یعنی کہ اب اس وقت ایک جنگ پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کار, کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ خود
ایسی انڈسٹری نہیں لاتا یہ وائبلٹی خود دیکھ کے کہ بھائی وہ باوجود ان چیزوں کے کام کر لے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں آپ کو ایسی جگہ بھی دکھا سکتا ہوں جہاں باوجود اس کے کام ہو رہا ہے. جرمنی میں کیا بجلی کا نرخ جو ہے اگر انڈسٹری میں دیکھیے وہ 50 سینٹ سے اوپر ہے, وہ بھی کمپیٹیٹو ہے کہ نہیں ہے, اس کی اور وجوہات ہیں. دیکھیے بات یہاں پہ جو آپ کے اگر سوال پہ واپس آتے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری صرف یہ گیم نہیں کہ آپ نے یہاں سے لایا اور یہاں پیسہ لگا دیا. دیکھیے سرمایہ کاری میں بھی جو ایک اور مجھے محسوس ہوا ہے اس ساری گفتگو سے, اور میں باادب طریقے سے اس کو ایک ادب کے ساتھ پریزنٹ کروں گا, کہ آپ بہت طرح کی سرمایہ کاری کو یک لخت بیان کر رہے ہیں. کوئی مائننگ کی بات کر رہا ہے, کوئی زراعت کی بات کر رہا ہے, کوئی کنسٹرکشن کی بات کر رہا ہے. یہ بہت مختلف انڈسٹریز ہیں, ان میں انویسٹمنٹ کے رولز ڈگری فرق ہے اور اس کے طور طریقے فرق ہیں. تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اگر مثال طور پر نقل و حمل کی انڈسٹری ہم نے بلک ہی لے کے جانا ہے, کیوں آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے بلک لے کے جانا ہے؟ کیا کاپر آپ نے بیچنی ہے ان کو, کیا کرنا ہے آپ نے, یا ان کو آپ نے یہاں سے خام مال؟ ہم تو یہ چاہیں گے کہ جو پرانا رول ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ خام یا بلک جنریٹ کریں, چاہے وہ ایگریکلچر ہی کیوں نہ ہو, اس کا میکسیمم حصہ پاکستان میں پروسیس کر دیا جائے. یہ وہ انڈسٹریاں جس میں تو اگین زراعت کو مختلف طریقے سے دیکھیے, اس کو یہاں پہ آ کے یہ بینک, بجلی کے نرخ, ہمارا وہ حکومت کے کنڈیشن ہے نا, بعد کی بات ہوتی ہے. پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی بینکیبل یعنی کہ وہ فیزیبلٹی یا وہ آپ نے حساب کتاب کیا ہے کہ آپ آ کے کسی انویسٹر کو سمجھا سکیں. دیکھیے کوئی بینکیبل چیز بنانا اور اس کو کسی کو پریزنٹ کرنا ہر کوئی آگے سرمایہ کاری کرے گا. یہ مثال طور پہ کہہ دینا جی ہمیں ایف ٹی اے, آپ یہ مان لیجئے, خرم سے پوچھ لیجیے, کسی سے پوچھ لیجئے کہ ایف ٹی اے دنیا کا سب سے پرابلمیٹک ارینجمنٹ ہے. یہ ہوتا ہے اگر انگریزی میں بات کرنے تو اٹس اے پازیٹیو لسٹ, ہم اس پازیٹیو لسٹ کو بڑھا دیتے ہیں. کوئی پاکستان کا کیا ایف ٹی اے کا فائدہ دکھا دیجئے, چین کے کیے ہوئے ایف ٹی اے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آسیان کے انٹرنل ایف ٹی ایس کا ابھی تک کوئی فائدہ, اس پہ ورلڈ بینک کی رپورٹس آ چکی ہیں, اس پہ ٹریڈ آرگنائزیشنز کی آپ کو. تو کہنے کا میرا مقصد اگین ادب سے یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی آپ پروپوزل کی بات کریے, آپ مجموعی بات نہ کریے, آپ ایک ایسی بات نہ کریے کہ ہر ایک کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیں, پھر آ کے کہیے کہ جی یہ ضرورت ہے. اور اس میں اب ٹائم آ گیا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ اور وکٹ بنانے کا کام اور بولنگ کا کام, بیٹنگ, فیلڈنگ, سب کچھ اب نجی کام انہوں نے کرنا ہے. کیونکہ یہ تو ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ حکومت کو لائیں گے. اچھا جب حکومت آ جاتی ہے, میں آخری آپ کو, انہوں نے کہا جی پی این ایس سی کو شپ لے دیں. یہاں تھوڑی سی نا میری ایک نس پھڑکی تھی, کیونکہ ایک نجی اس کو پروموٹ کرتے کرتے ہم یہ رو بیٹھے ہیں کہ پاکستانی شپنگ انڈسٹری یعنی پاکستان فلیگ ویسلز کو آپ نے ترقی دینی ہے. وہ 11 پی این ایس سی کے شپ نہیں چلانے ہم نے. وہ جو گورنمنٹ کے مال کے اوپر ایک کنٹرول ہے حکومت کا, ایک طرف آپ کے وزیر اعظم بالکل جائز کہہ رہے ہیں سب کو کہ آپ نے نجی شعبے نے آگے لے کے چلنا ہے, دوسری طرف نجی لوگ اگر آ کے ٹی وی پہ یہ بولیں گے کہ حکومت اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو یہ تو بات مناسب نہیں لگتی مجھے. ایک کوئک کوسچن ایک اور اس کے بعد خرم صاحب کہ ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹ کا بل ہے وہ تیل کا ہے کہ ہم اپنی انرجی کی ضروریات کرنے کے. سعودی عرب سب سے بڑا امپورٹر ہے آئل کا, پاکستان بھی وہاں سے امپورٹ کرتا ہے. سو یہ بھی ممکن ہوگا کہ ہم جو بھی پروڈکٹس یہاں بنائیں یا ان کو باہمی تجارت کے ذریعے وہاں پہ بھیجیں, سو بجائے اس کے کہ ہم ڈالر خرچ کرنے کے بارڈر کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. مطلب یہ بھی پروپوزل آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انڈر کنسیڈریشن ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بارٹر میں اگر آپ اس کو ظاہری طور پہ دیکھیں تو وہ تو ہمیں ویسے بھی تیل دیتے رہے, تو تیل میں ہم نے پیسے ان کے واپس کرنے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم نے وہاں جا کے کچھ بنانا ہے ان کو دینا ہے. تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ چیزیں مفت بھیجنے شروع کر دیں ان کو اور اس کے تیل لانا شروع کر دیں تو ضرور کریں, لیکن اس کا مجموعی فائدہ دیکھیں. پھر سیکٹر کون سا مثال طور پہ یہ, اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک ہمارا پرانا دکنوسی ہو گیا کہ مثال طور پر وہاں زراعت نہیں ہوتی. اس وقت آپ صرف جا کے جی سی سی میں زراعت کے اوپر محنت دیکھ لیجئے, اور آپ صرف جا کے المرائی کی فیکٹریز اونٹوں سے لے کے ان کی ایگریکلچر تک دیکھ لیں, پاکستان مان پڑنے لگ جاتا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. خرم صاحب ایک بات مصدق ملک صاحب نے کی کہ نوجوان سعودی کمپنیز کے ساتھ مل کر چھوٹے کاروبار شروع کریں. ہم نے ابھی تک بڑے بڑے کاروبار کی بات کی, شمسی صاحب نے اپنی انپوٹ دی کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں کمپنی ٹو کمپنیز. یہ جو چھوٹے کاروبار کی بات کر رہے ہیں منسٹر صاحب اور نوجوانوں کو انکریج کر رہے ہیں, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں, کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ دیکھیں بالکل یہ چھوٹے کاروبار جو ہیں یہی بیک بون ہوتی ہیں کسی بھی اکانومی کا. اگر آپ ہماری ایس ایم ایز کی بھی بات کر لیں جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, آلدو ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا ان کے لیے, ہم نے ان کے لیے برڈن زیادہ کریٹ کیا ہے ٹیکس کی فارم میں, انرجی کی فارم میں. میرے کولیگز بہت صحیح بات کر رہے تھے کہ جب آپ کی انرجی جو ہے وہ موسٹ ایکسپینسو ہے اس پورے ریجن میں, ٹیکسز
سب سے زیادہ ہے، موسٹ برڈن ٹیکس برڈن اکانومی ہے، تو چھوٹے کاروبار تو بیچارے اور دب جاتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جو بڑے کاروبار ہیں نا ہمارے پاس، وہ بھی چھوٹے کاروباروں کا اس طرح سے ہاتھ نہیں پکڑتے، اس طرح سے ویلیو چینز کریٹ نہیں ہوئی ہیں جو کہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں آج بھی ایس ایم ایز ہمارے یہاں تقریباً 52-53 لاکھ ہیں، اس میں سے ہارڈلی 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کو جو ہے نا وہ ایکسیس ٹو کیپٹل ہے. کیپٹل جو ہے نا وہ وائٹل ہوتا ہے، ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے چھوٹے بزنسز کے لیے، کو گرو کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایس ایم ایز کو ڈیولپ کریں، پھر سعودیز کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آپ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سعودی عربیہ میں بہت زیادہ ایس ایم ایز نہیں ہیں، وہاں پہ بڑی گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں، آرامکو سے لے کر، اور آپ دیکھیں پی آئی ایف کے انڈر 75 کمپنیاں ہیں، کچھ 85 کمپنیاں انفیکٹ، اور وہ ساری بڑی کمپنیاں اسٹیٹ اونڈ ہیں لیکن ویل اسٹیبلشڈ ہیں، ویل جو ہے آرگنائزڈ اور مینیجڈ اور ایفیشینٹ. اور چائنا کا بھی یہی ہے، یو اے ای کا بھی یہی ہے. آپ جتنے پارٹنر کنٹری کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کے پاس جو لارج آرگنائزیشنز ہیں، لارج کارپوریٹس ہیں، لارج جو ہے اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں، لارج فیملی آفیسز ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اپنی ایس ایم ای کو، جو آپ کا 35% حصہ ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، 35%، اور 40% سے زیادہ آپ کی جو ایکسکلوڈنگ ایگریکلچر لیبر فورس ہے وہ ایس ایم ای سے آتی ہے. تو آپ نے اپنا ایس ایم ای بلڈ ہی نہیں کیا پہلے، تو پہلے اپنا ایس ایم ای تو بلڈ کریں اور اس کو بیک بون تو بنائیں صحیح سے. انڈیا نے جو کیا ہے، بنگلہ دیش نے کیا ہے، چائنا نے کیا ہے. another important sector جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے اور اس کا پوٹینشیل بھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابراہیم شمسی صاحب، رانی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.